إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پریشانیاں، ابتلاءات، آزمائش، مصیبتیں یہ اس دنیا کا حصہ رکھا ہے. راحت کا گھر، سکون کا گھر تو وہ جنت ہے، لیکن کچھ لوگ اس دنیا کے اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو جنت بنا سکتے ہیں، سکون کی جنت. جن لوگوں کا مطمع نظر، سوچ، فکر دنیا ہوتی ہے، صرف دنیا کی زندگی، دنیا کی آسائشیں، دنیا کے اندر نام اور شہرت، دنیا کے تعلقات، تو ان چیزوں میں جب کبھی کمی ہوتی ہے یہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، وہ لوگ جن کو یہ آسرا ہی نہیں ہے، دل میں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کل قیامت کے دن اٹھ کر ہم سے ملاقات کرنی ہے، سامنا کرنا ہے اللہ کا. یہ دنیا کی زندگی پر خوش بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں، موج مستی چل رہی ہے، کھانا پینا، ہماری آیات سے غافل ہیں. لیکن جب یہ یہاں کی موج مستی ان کی پوری ہوگی، اولئک مأواہم النار، کل کا پھر ان کو سکون نہیں مل سکتا، کل کا اطمینان نہیں مل سکتا. اس لیے کوشش کریں کہ رب العالمین اس دنیا میں بھی سکون دے دے اور آخرت میں بھی سکون دے دے. یہ عطا الہی بھی ہے. عطا الہی کا مطلب یہ ہے اللہ توفیق دیتا ہے سکون کی، اور بندے کو حاصل کرنے کے لیے اس توفیق کو کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے. بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں پریشانی مصیبت میں، کاروباری پریشانیاں، آپ اس کو پریشان نہیں دیکھیں گے، پریشان ہے لیکن پریشان نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا چہرے سے، اس کی زبان سے. بیمار ہے لیکن بیماری کے اثرات وہ ظاہر نہیں کر رہا. وہ کوئی اس کا کوئی قریبی عزیز بیٹا، والد، والدہ، بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک فطرتی طور پر تو وہ پریشان ہوگا، آنکھوں سے آنسو آئیں گے، لیکن دل کے اندر اس کو ایک سکون اور اطمینان ملے گا. یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں جس سے انسان گزرتا ہے. یہ جو سکون ہے، یہ جو اطمینان ہے، پریشانی میں، مصیبت میں، حالات کی تبدیلی میں، کوئی دشمن سر پہ کھڑا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں نا ملک کے حالات بہت خراب ہیں، کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، لیکن آپ اور میں سب جی رہے ہیں یہاں پہ. کوئی مطمئن ہے، کوئی پریشان بھی ہے، اور کوئی اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے لیکن حاصل اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب تھوڑا سا سمجھیے گا میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے 6 مقامات ہیں جس میں اپنے نبی پر اور اپنے خاص، یہ جو اولیاء اللہ تھے، صحابہ اکرام، خاص چنیدہ بندے، ان کے لیے بڑی پریشانی کی کیفیت میں اپنے خاص سکون کا ذکر فرمایا ہے. پہلا ذکر جو ہے
وہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. بھائی اگر بعد میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے نبی کے لیے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے، احزاب کے موقع پر، بدر کے موقع پر ساتھ نہیں آؤ گے، تو تمہارا ساتھ نہ کھڑا ہونا کوئی مسئلے کی بات تھوڑی ہے. اللہ نے تو اکیلے ہی اپنے نبی کی مدد کی تھی. کب کی تھی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب ان لوگوں کو کافروں نے ان کے علاقے سے، گھروں سے نکال دیا تھا، مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ یہ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر بھی تھے. سیدنا ابوبکر نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی یہ ہمارے سروں پہ آپ نے پناہ لی، راستہ غلط اختیار کیا، سمت غلط لی پہلے، تاکہ ان کو شک نہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. پہنچ گئے سر تک. سیدنا ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی قدموں کو بھی اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. اب ذرا اس کیفیت کا اندازہ کیجئے، اوپر سر پہ کیا ہے؟ موت. سر پہ دشمن کھڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ پریشان آپ خود نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے ساتھی کو بھی کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، ہم دو نہیں ہیں. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے بارے میں؟ تم کیا سمجھتے ہو جن دو کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ و پروردگار ہو؟ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ معنا. پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ نے کیا کیا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. پھر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی طرف سے سکون، اطمینان اپنے نبی پر نازل فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کے ذریعے سے مدد فرمائی. یہ جو اس کیفیت کے اندر، اس پریشانی کی، گھبراہٹ کی کیفیت کے اندر رب العالمین جو دل کے اندر اطمینان دے دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے، یہ توفیق الہی ہے. لیکن اس کے لیے ایک راستہ ہے جس کا ہم نے ذکر کرنا ہے. 6 مواقع میں ذکر کر دوں مختصراً. یہ تھا حنین کا موقع تھا، اس کا بھی ذکر رب العالمین نے سورۃ توبہ میں کیا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت موقعوں پر مدد کی. حنین کا دن بھی تھا جس دن تمہیں یہ تھوڑا سا سوچ میں آ گیا تھا کہ ہماری کثرت ہے، ہماری تعداد ہے، آج ہم جنگ جیت جائیں گے. لیکن تمہاری تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ جنگیں اللہ کی مدد سے جیتی جاتی. تمہارے اوپر زمین تنگ پڑ گئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. بڑی پریشانی کی کیفیت میں تم لوگ آ گئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اس گھبراہٹ کے بعد، اس گہما گہمی کے بعد، اس پریشانی کے بعد، اب سوچیں یہ موت ہے سر پہ، دشمن سر پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ذکر فرمائے ان کی ذرا گہرائی کو سمجھیں کہ زمین تم پر تنگ پڑ گئی، کہیں جگہ نہیں تھی. اس کیفیت میں رب العالمین نے سکون نازل فرمایا. جنگ بدر میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا سکون تھا. بدر کی جنگ تھی نا، 313,000، سب آپ کو پتہ ہے اسلحہ وسلح کیا تھا، کیا کیفیت تھی جنگ کی. جنگ تو تھی نہیں، اصل میں مقابلہ نہیں تھا، لیکن رب العالمین نے مقابلہ کروایا. رب العالمین نے یہ چاہا کہ اپنے حق کو ثابت کر کے دکھائے. رب العالمین بتائے کہ وہ کون ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس جنگ کے اندر اس کیفیت میں ہوتے تھے، اتنا سکون تھا، اتنا سکون تھا کہ اونگ آ رہی تھی. جنگ میں لڑتے لڑتے نیند کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور تلوار ہاتھ سے گر جاتی تھی. اتنا سکون رب نے فراہم کیا تھا، کیونکہ ٹینشن میں، پریشانی میں نیند نہیں آتی. لیکن رب نے اتنا سکون دے دیا تھا، اتنا اطمینان دے دیا تھا کہ وہ پریشانی نہیں لگ رہی تھی. رب العالمین نے یہی چیز صلح حدیبیہ کے موقع کے لیے فرمائی سورہ فتح میں، اور وہاں پر 3 مقامات پہ اس سکونت کا تذکرہ فرمایا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے. وہ بھی کیفیت ایسی تھی کہ اب حدیبیہ کے مقام پر ہیں، مدینہ سے دور ہیں، آئے تو عمرہ کرنے کے لیے ہیں، مشرکین جانے نہیں دے رہے، جنگ کا پورا خطرہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی کہ اب لڑنا ہوگا، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تھی جو سفیر کے طور پہ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ سب کے سب تیار ہو گئے، حالانکہ سامان لے کر نہیں آئے تھے لڑنے کا، نہ لڑنے کی تیاری سے آئے تھے. انسان ذہنی طور پر تیار نہ ہو تو پھر لڑ نہیں سکتا. لڑنے کے لیے تیار ہے، اللہ کا حکم ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے. بیعت کی. اللہ نے اس وقت بھی ان کے اوپر خاص اپنا سکون نازل فرمایا. یہ جو سکون نازل ہوتا ہے جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب کوئی مصیبت ہوتی ہے،
کوئی رزق کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی کاروبار کے، کوئی غم کے، کوئی پریشانی کے، کوئی دشمن کے، کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہے، کوئی شیاطینی طاقتیں ہیں، کوئی جادو آسیب کے معاملات ہیں، کوئی نظر بد کے مسائل ہیں. ان سب میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ جب میں پریشان ہوں گا تو مسئلہ ہوگا، میں پریشان نہیں تو مسئلہ تھوڑی ہے. بہت سے ایسے مسئلے ہیں، پریشانی والی باتیں ہوتی ہیں جن کا مجھے جب تک علم نہیں ہوتا میں نارمل ہوتا ہوں. وہ پریشانی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلتی ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں. اب میرے گھبرانے سے، پریشان ہونے سے وہ پریشانی حل تو نہیں ہوگی، وہ مسئلہ حل تو نہیں ہوگا. بات کو تھوڑا سا سمجھیں. میں جتنا اس بات کو، اس سوچ کو اپنے دماغ پہ سوار کروں گا اتنا ہی یہ مسئلہ میرے لیے بڑا ہوتا جائے گا. لیکن اس پریشانی کو دیکھنے کے بعد جب میں دیکھوں گا اس پریشانی کے حل کرنے والے کی طرف کہ وہ کتنا بڑا ہے، تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اور مسئلہ کیا بنتا ہے؟ مسئلہ بنتا ہے کیونکہ ہم نے دنیا کو سر پہ سوار کیا ہے. جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا، دنیا کی زندگی، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا ہمارے سر پہ سوار ہے. اگر آخرت سر پہ سوار ہو، رب العالمین کی رضا ہو، تو پھر دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. اب آئیے اس بات کی طرف کہ سکون حاصل کیسے ہوتا ہے، یہ اطمینان حاصل کیسے ہوتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ امام بخاری نے تو یہ عنوان ہی یہ دیا ہے کہ باب نزول السکینۃ والملائکۃ عند قراءۃ القرآن. فرشتے بھی اترتے ہیں، سکون بھی آتا ہے جس وقت بندہ قراءت قرآن کرتا ہے. اس میں واقعہ وہ ذکر کیا جو آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا. ایک صحابی رات کو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا ایک دوسرے واقعے میں اونٹ کے الفاظ ہیں بدکنے لگا. پھر اچانک انہوں نے دیکھا کہ بادلوں کا سایہ سا اوپر آ گیا ہے اور وہ سکون میں آ گیا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہاری قراءت قرآن کو سننے کے لیے آئے تھے. اگر تم یہ قراءت جاری رکھتے اور صبح ہو جاتی تو لوگ بھی یہ منظر دیکھتے، یہ جو بادلوں کے ٹکڑے تم نے دیکھے تھے وہ بادل نہیں تو فرشتے تھے. اور اس میں الفاظ جو بیان فرمائے، بس یہ الفاظ پورے خطبے کا خلاصہ ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے آپ کو، کہ تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن. یہ وہ سکون تھا، یہ وہ سکونت تھی، یہ وہ اطمینان تھا جو قرآن کے لیے اترا تھا، قرآن کی وجہ سے آیا تھا. پریشانیاں ہیں ہمارے پاس، ایسا نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ حل کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر بھاگتے ہیں. مجھے بتائیں کتنوں کے ساتھ پریشانی آتی ہے؟ کوئی جادو کا مسئلہ ہے، کوئی نظر بد کا مسئلہ ہے. کتنے ہم میں سے جو خود کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رب سے بات کر کے حل کروائیں. رب تو اس راقی کا بھی ہے نا، جو آ کے رقیہ کر رہا ہے، جو دم کر رہا ہے. رب تو اس کی بھی سن رہا ہے، تو میری کیوں نہیں سنے گا؟ دم کروانا جائز ہے، میں اس کی حرمت کی بات نہیں کر رہا. کسی اور سے دم کروانا جائز ہے، حدیث میں ثابت ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کا اور میرا ڈائریکٹ رب العالمین سے تعلق ہونا چاہیے. اور وہ کس طرح بنے گا؟ وہ اس طرح بنے گا کہ ایسے وقتوں میں، ایسے لمحات میں، ایسی گھڑیوں میں، ایسی کیفیتوں میں انسان قرآن پڑھے کہ کوئی اس کے قرآن کو نہ سن رہا ہو سوائے اس کے رب کے. اور فرشتے جو ان محفلوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رب العالمین کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں، جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جہاں کہیں محفل ذکر اور قرآن ہو وہ اس محفل کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس محفل میں پہنچ جاتے ہیں. طویل حدیث میں کئی بار خطبات میں ذکر کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے؟ تسبیح، تحمید، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ رہے تھے. کیوں پڑھ رہے تھے؟ سوال یہ رب العالمین فرشتوں سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ تیری خاطر. اللہ تعالیٰ فرماتا انہوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے فرماتے نہیں. فرمایا اگر مجھے دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ فرمایا یہ تو پھر عبادت ان کے لیے بہت ہلکی ہو جائے گی، اس سے کئی گنا بڑھ کر کریں گے. ابھی دیکھا نہیں، ابھی صرف معرفت ہے رب العالمین، ابھی صرف پہچان ہے. جب بندے کو اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے اس کے بعد بندہ پھر اپنے رب سے دور نہیں ہوتا. مسئلہ جو نقطہ میں نے درمیان میں ذکر کیا نا کہ پریشانی بڑی لگتی ہے، لیکن اس پریشانی کے حل کرنے والے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ سب سے بڑا ہے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے. وہ حل کر دے گا، وہ رب العالمین ہے، اس کا کام ہے. اس نے اپنے ذمے دی اپنے بندوں کی مدد کرنا. میں بندہ تو بنوں اس کا، میں اس سے تعلق تو جوڑوں. یہ فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم کی دوسری حدیث بھی ہے کہ کوئی بھی مجلس مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن کی مدارست کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں.
ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکونت الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، سکون اللہ کی طرف سے خاص اس محفل میں نازل ہوتا ہے. وہ سکون دنیا کی کسی اور مقام پہ آپ کو کسی محلات میں، کسی وزیر کے پاس، کسی صدر کے پاس، کسی بادشاہ کے محل کے اندر نہیں مل سکتا. تو اللہ کے گھر میں قرآن پڑھنے والے کو سکون ملتا ہے. اور وہ سکون اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا سکون ہے، جو اس سکون سے محروم ہے، تو اس کو چھیننے کے لیے مجھے اور آپ کو شاید قتل کر ڈالے کہ سکون اس کے پاس ہے کیوں، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس سکون کا ان کو اندازہ نہیں ہے. فرشتے تصور کریں، اس فرشتے اس محفل کو ڈھانپتے ہیں. اس سکون کی کوشش تو کرے انسان. گھبرا کیوں رہا ہے، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ پہلی چیز ہے اللہ کا ذکر، اور اس ذکر میں خصوصی طور پہ قرآن مجید کی تلاوت. آگے رمضان ہے، ہم رمضان میں قرآن کھولتے ہیں. سابقون السابقون جو ہوتے ہیں، جن کا قرآن میں تذکرہ ہے سورہ واقعہ میں، نیکی میں پہل پہل کرنے والے، وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے. رمضان کی تیاری جو ہے وہ چاند رات کو سٹارٹ نہیں ہوتا قرآن کھولنا. آج کھول لیجیے. اگر کمی ہے کچھ پڑھنے پڑھانے میں، آج سے سٹارٹ کیجیے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ تو ہے، لیکن باقی 11 مہینے بھی تو ہیں رب العالمین کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے. اس لیے پہلی چیز اللہ کے اس کلام کو اطمینان، اپنے اللہ کی معرفت حاصل ہو بندے کو، اس سے خود اطمینان نصیب ہو، اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. صرف دنیا نہیں، آخرت بھی. یہ قرآن آخرت تک اطمینان کے لیے، قبر میں بھی اطمینان کے لیے ساتھ آتا ہے، آخرت میں بھی جنت میں پہنچا کر آخری اونچے مقامات تک چھوڑ کر آتا ہے. اطمینان اتنا دیتا ہے اللہ کا کلام ہے. دوسری چیز جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے، اس کی طبیعت میں گھبراہٹ ہے. اصل فطرت میں رب العالمین نے ہماری یہ رکھی ہے، خمیر میں ہے ہمارے. پریشانی آتی ہے تو چیختا چلاتا ہے، آوازیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ. ہر محفل، ہر جگہ خیر پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے بھلائی آ جائے تو ہاتھ بند ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کے اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے. کسی کو نہ بتاؤ، کوئی الحمدللہ نہیں، کوئی اللہ کی راہ میں عطیہ نہیں، کوئی اللہ کی راہ میں صدقات نہیں. فرمایا یہ انسان کی طبیعت ہے، یہ فطرت ہے. اس فطرت سے باہر کون نکلتا ہے اپنا علاج کر کے، اپنی اس فطرت سے لڑ کر؟ کون نکلتا ہے؟ الا المصلین، وہ آدمی جو نمازی ہے. نمازی آدمی اگر صحیح سے نمازی ہو، صحیح والا نمازی ہو، جس نماز میں وہ یہ تصور کرے کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہے، باادب کھڑا ہو، اور اس کا ظاہر اور باطن دونوں کیفیات کے اندر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور لیے کھڑا ہے، وہ پریشان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو پہچان گیا. بات ساری اللہ کی معرفت کی، اللہ کو پہچان گیا. وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، اس مسئلے کو، اس حل کو. اگر چاہتے ہیں زندگی دنیا کی اور آخرت کی دونوں میں سکون ہو، تو یہ راستہ میں نے اللہ کی طرف سے عطا ہوگا راستہ آپ کو اور مجھے چننا پڑے گا. تیسری چیز ہے، ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے. ابن عباس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سب اکٹھے ہو کر تمہیں ایک ذرے کا فائدہ پہنچانا چاہیں، اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جب تک رب العالمین نے تمہاری تقدیر میں نہ لکھا. ایک ذرے کا فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک رب نے نہ لکھا. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یہ ہے تقدیر پر ایمان. جو ہوگا وہ تو ہوگا، اس کو میں روک نہیں سکتا. جو ہوگا وہ ہوگا، اس کو روک نہیں سکتا، لیکن اپنے آپ کو روک سکتا ہوں. اور وہ کیسے؟ صبر کر کے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبر جو ہوتا ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ جو چیز آ گئی، وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر گیا، وہ صبر نہیں ہوتا. وہ تو انسان کی طبیعت کے حساب سے، مزاج کے حساب سے جو رب العالمین رکھا، ٹھنڈا ہو گیا، اطمینان آ گیا، وہ صبر نہیں ہے. انما الصبر عند الصدمۃ الاولى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہ ہوتا ہے جو پہلے جھٹکے پر انسان کو، جب جھٹکا لگے، جب خبر پہنچے پریشانی والی، تکلیف دے، کسی کی وفات کی، اپنے کی، عزیز کی، کوئی کاروباری نقصان کی، کسی بھی تکلیف کی، اس پہلے جھٹکے پر سنبھل گیا، روک دیا اس نے اپنے آپ کو، اپنے رب پر بھروسہ اور اعتماد، تقدیر پر ایمان کہ جو رب نے لکھا تھا وہی ہوا، خیر ہوگی اس میں، کیونکہ میرا رب ارحم الراحمین ہے، وہ برا نہیں کرتا، اس کے فیصلوں میں خیر ہوتی ہے. وہ ہم سمجھ نہیں پاتے. یہ مسئلہ چونکہ زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی اس پر روشنی ڈال دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ برائی جو ہے وہ جب ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں. ابھی یہ ایک پلازا میں آگ لگی، بہت سے لوگ مر گئے، اللہ کہاں تھا؟
لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ ہم اصل میں چھوٹا سا تصویر کا رخ دیکھتے ہیں۔ اس کو میں ایک مثال سے بس ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایک چادر ہو جس چادر پہ خون لگا ہے، اور وہ چادر آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہو، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ خون لگا ہوا ہے، یقیناً کوئی مرا ہوگا، کسی کا خون نکلا ہوگا، کسی کو کسی نے زخمی کیا ہوگا، کوئی جانور، کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ برا ہوا ہوگا جس سے خون نکلا ہے۔ لیکن جب وہ بتانے والا آپ کو بتائے کہ یہ چادر اسپتال کے بیڈ کی ہے جس پر ڈاکٹر نے آپریشن کیا تھا مریض کا آپریشن کرتے ہوئے جب اس کو کاٹا پیٹا، اس کے خون کے چند قطرات اس چادر پر لگ گئے، اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یہ خون تو اچھا ہے۔ جب پوری تصویر سامنے آئی تو خون تو اچھا ہے، بلکہ اس خون کو نکلوانے کے لیے تو مریض پیسے دے کر گیا تھا۔ میرا خون تھوڑا سا نکلے گا، میرا جسم کٹے گا تو میرے اندر کی جو اصل تکلیف ہے وہ حل ہوگی، اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو یہ کروانا پڑے گا۔ جب تک بندے کے سامنے پوری تصویر واضح نہیں ہوتی، وہ چیختا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے۔ اپنے اوپر رکھ کے سوچئے، کسی پریشانی کے اندر وہ کشتی چلتے ہوئے جو سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے خراب کی، سیدنا موسیٰ نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں غریبوں کی کشتی ہے؟ بعد میں جب وضاحت کی سیدنا خضر نے کہ یہ بادشاہ ہے جو اچھی خوبصورت کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے، غریبوں کی اس کشتی کو خراب کیا گیا تاکہ وہ آئے قبضے میں نہ لے اور ان غریبوں کا گزر بسر، مسکینوں کا گزر بسر چلتا رہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اس لیے پہلے جھٹکے پر، پہلے مسئلے پر صبر کرنا سیکھیے، اپنے آپ کو روکنا سیکھیے، اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھیے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب پچھلی دو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذریعے سے۔ اپنے رب کو پہچانیے، اپنے رب کو جب پہچان جائیں گے بڑا سکون آ جائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت کا بھی۔ اور آخرت کا سکون جو جنت کی شکل میں ہے وہ اصل سکون اور راحت ہے۔ باقی اس سے پہلے رہے گی ٹینشن، رہے گی پریشانی، لیکن پریشانی محسوس ہوگی نہیں۔ قیامت کے دن دنیا پریشان ہوگی نا، ساری انسانیت پریشان ہوگی۔ کچھ موقع پہ انبیاء بھی پریشان ہوں گے کہ ہم رب سے بات نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا پروردگار ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ۔ آج ہمارا پروردگار اس غضب میں ہے، نہ آج سے پہلے کبھی تھا، نہ آج کے بعد کبھی ہوگا۔ ہم رب سے بات نہیں کر سکتے، لیکن اطمینان ایک دل میں ہے، اطمینان ایک دل میں ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ، آپ نے پڑھا ہے نا کہ جن سے نہ کوئی حساب ہوگا نہ کوئی عذاب ہوگا، چھوٹ جائیں گے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جن سے رب العالمین ستر میں بات کرے گا، پردہ ڈال کے اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ سکون اور اطمینان ہے کہ میرا رب میرا حساب کر رہا ہے۔ ایک دیہاتی سے کسی نے کہا نا، کل قیامت کے دن اللہ نے حساب لینا ہے۔ اس نے کہا اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر تو پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر حساب لینا ہے، پھر اگر میرا حساب لینے کے لیے مجھے کہا جائے کہ میرے ماں باپ کل قیامت کے دن میرا حساب لیں گے، یار اللہ میرا حساب لے گا، تو کس کو چنیں گے؟ اس نے کہا میں تو اپنے اللہ کو چنوں گا۔ ماں باپ پھر کہیں پھنسا دیں گے، اللہ تو ان سے بڑھ کر ارحم الراحمین ہے، وہ تو میرا خیال کرنے والا ہے، اسی نے تو مجھے پیدا کیا ہے، وہی تو مجھے پال رہا ہے۔ اس فلسفے کو جو آدمی سمجھ گیا، ارحم الراحمین کے، اللہ کی معرفت، وہ بندہ پھر پریشانی میں پریشان نہیں ہوگا۔ ہاں، غم کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں گے، غم کی کیفیت کے اندر انسان کچھ نہ کچھ اپنے الفاظ کے ذریعے سے اظہار کرے گا، لیکن اس میں اللہ کی رضا ہوگی کہ اے ابراہیم تیری فراقت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فطرت ہے۔ غم ایک پہنچا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ روک نہیں سکتا انسان۔ روک کس سے؟ جس پہ اپنے چیزوں پہ اختیار ہو۔ لیکن آج بھی میں صرف وہی بات کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی الفاظ ادا کروں گا جس سے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو سکے۔ یہ ہے پورا خلاصہ سکون اور اطمینان دے زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی زندگی بھی راحت والی عطا فرما دے اور آخرت کی راحت بھی عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، اس کام کے لیے جو بھی خطبے میں ذکر ہوا، دعائیں بھی ہیں، اور دو طرح کی دعائیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک ہے کہ انسان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ چھن نہ جائے، جو ہے وہ عافیت پریشانی میں نہ تبدیل ہو جائے، سکون بے چینی میں نہ بدل جائے۔
صحت ہے تو وہ ختم نہ ہو جائے، کوئی بیماری نہ آ جائے، کوئی گھر پہ آفت نہ آ جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا یہ سر پہ سوار رکھتے ہیں، تو ان کے لیے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے زوال پذیر. نعمت جو ملی ہے وہ چھن جاؤ، کوئی بھی نعمت ہو، ایمان کی ہے، صحت کی ہے، دنیا کی ہے، اولاد کی ہے، اعمال صالحہ کی نعمت ہے، توفیق ہے، اللہ وہ چھن نہ جائے. وتحول عافیتک، اللہ جو تیری طرف سے عافیت ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے، پھر نہ جائے. وفجاءۃ نقمتک، اچانک تیری طرف سے پکڑ نہ آ جائے. وجمیع سخطک، اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں. اور دوسری دعا جو ہے وہ ہے چاہے پریشانی آنے سے پہلے ہو پریشانی آنے کے بعد ہو. بڑی جامع ترین صحیح بخاری کی حدیث میں دعا مذکور ہے. 8 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ لے حاصل کر لیجئے گا امام صاحب سے، اور اس کو ضرور اپنی نمازوں کے اندر تشہد میں جب دعائیں پڑھتے ہیں اس پر پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ میں تجھ سے ہم اور حزن سے پناہ چاہتا ہوں. ہم کیا ہے اور حزن کیا ہے؟ ہم ہے مستقبل کے بارے میں کوئی ٹینشن میں، پریشانی میں مبتلا ہے، کیا ہوگا، کیا کروں گا، کیسے. حزن جو پیچھے گزر گیا، کوئی مسائل کھڑے تھے ان کی وجہ سے دل پہ وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. والعجز والکسل، اور یہ جو ہم اور حزن جو ہوتا ہے نا، یہ جو مستقبل اور ماضی کی ٹینشنیں، پریشانیاں، ان کی وجوہات یہ آگے آ رہی ہیں 6 وجوہات. ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. پر میں اللہ سے پناہ مانگے انسان من الہم والحزن والعجز والکسل، عجز اور کسل سے. عجز کیا ہے؟ یہ عجز کیا ہے؟ انسان جو ہے دل سے چاہ رہا ہے کوئی کام کرنا لیکن کر نہیں پا رہا، توفیق نہیں مل رہی. اور کسل کیا ہے؟ کسل یہ ہے کہ چاہ رہا ہے دل سے لیکن اٹھ نہیں پا رہا، سستی، کاہلی جس کو کہتے ہیں، سستی میں مبتلا ہے، یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جسمانی. عاجز کا معنی جسمانی طور پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن توفیق نہیں مل پا رہی، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. والجبن والبخل، اللہ بزدلی سے اور بخیلی سے. ومن غلبۃ الدین، قرضے کے غلبے سے. وقہر الرجال، اور لوگوں کے غلبے میں، لوگ کوئی آ کے کوئی گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی گاڑی چھین کے لے جاتا ہے، کوئی پرس چھین کے لے جاتا ہے. اللہ ان چیزوں سے مجھے محفوظ رکھے، تو ہی بچانے والا ہے. ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے رب سے مانگا کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے.